الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قابل احترام، آج گرامر کی ہماری تیسری کلاس ہے، اور اس سے پہلے ہم نے فعل کی اقسام پڑھی تھیں کہ فعل اپنے زمانے کے اعتبار سے گزشتہ میں، حال میں یا مستقبل میں ہوتا ہے، جس کو ہم ماضی اور حال مستقبل یا عربی کے حوالے سے ماضی مضارع کہتے ہیں، اور دو حالتیں اس کی مزید ہوتی ہیں، امر اور نہی کی، جن کو ہم انگلش میں پاسٹ کو پرفیکٹ کہہ سکتے ہیں کیونکہ کام ہونا مکمل ہو چکا ہوتا ہے، اور جو مضارع ہے اس میں ابھی کام مکمل نہیں ہوتا، وہ کام کرتا ہے یا کرے گا، اس لیے اس کو امپرفیکٹ کہتے ہیں، اور امر کو کمانڈ کہتے ہیں، اور جو نہیں ہے، روکنا ہے، اس کو آپ پروبیشن کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ فعل کی چار شکلیں ہم سب کو یاد ہونا ضروری ہے، تب ہم اپنے قرآن مجید کے جو لال کلر ہیں ان کو سمجھنے کے قابل ہوں گے۔ گزشتہ دو لیکچرز میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سٹینڈرڈ ریفرنس جو کسی بھی فعل کا ہے وہ فعلن ہی ہے، یعنی فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ، اور یہ تین حرکتوں کے ساتھ آ سکتا ہے۔ آپ فے، عین، لام تینوں کے اوپر زبر دے دیں تو کیا بنے گا؟ فعال، اور درمیان میں زیر بھی آ سکتی ہے تو یہ کیا بنے گا؟ فاعلا، درمیان میں پیش بھی آ سکتی ہے فاعولا، اور کبھی کبھی اس کے اندر امینڈمنٹس ہوتی ہیں صرف اور نحو کے اعتبار سے، ان کو ہم نے پڑھا تھا ریگولر اور ارریگولر ورب، جس کے تینوں حرف جو ہیں وہ صحیح ہوں، واول کوئی بھی نہ ہو، وہ کیا کہلاتا ہے؟ صحیح اور پرفیکٹ ورب، اور جس کے اندر کوئی واول ہو یعنی واو، الف یا تو اس کے اندر کچھ پھر ایڈیٹنگز ہوتی ہیں، تو وہ ہمیں سیکھنی نہیں ہے، ترجمہ قرآن کے لیے جسٹ ان کی شکل سے آگاہی ضروری ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ اگر صحیح اس کے اندر الفاظ اور حروف کے ساتھ کچھ واول بھی ہوں تو وہ اپنے نام بدل دیتے ہیں، اگر وہ واول فا کلمہ میں ہو تو اس کو مثال کہتے ہیں، درمیان میں ہو تو ہم اس کو اجوف کہتے ہیں، اور ناقص لام پہ ہو تو ہم اس کو ناقص کہتے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ فعل معانی بدلتے ہیں تو ان کو ہم افعال مقاربہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے جو ہے وہ کادا، کاربا، کاروبا وغیرہ یہ چیزیں تھیں، لیکن یہ جسٹ کتابی باتیں ہیں۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ان کی شکلوں سے شناسائی ایک عام بندے کے لیے ضروری ہے۔ آج ہمارا تیسرا لیکچر جو ہے وہ تین حرفوں سے آگے کا جو پاسٹ ہے، ماضی ہے، اس پہ ہے، یعنی پہلے ہم نے پڑھا تھا فعال۔ آج اگر کوئی ہم ایسا لفظ دیکھیں کہ جس میں تین کے بجائے چار، پانچ یا وہ حروف ہوں تو ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ پہلے دو مثالیں دیکھیں کہ پہلا ورب قرآن کا کیا نظر آ رہا ہے جی؟ نعبدو۔ ابھی ہم نے چونکہ مضارع پڑھا نہیں، ہم مضارع کی بات نہیں کریں گے، یہ جو نون ہے یہ سائن ہے مضارع کا، باقی ہمارے پاس حروف کتنے بچے؟ تین، عین، با اور دال، یہ ٹرائی لٹرل ہے، ثلاثی مجرد ہے، اور ان تینوں کے اوپر زبر بھی آ سکتی ہے، آبادہ، تو اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ اس اگر لفظ کو دیکھیں نستعین تو ہمیں اس کے اندر کتنے حروف نظر آ رہے ہیں جی؟ نون، سین، تا، عین، یا، نون، کتنے بن گئے؟ 6، اور یہ امر ہے آگے اے دے۔ ان امتا کو دیکھیں تو اس کے اندر کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5۔ تو آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ یہ 5 جو حرف ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں، 4 حرف کہاں سے آتے ہیں، ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے، تو یہ انشاءاللہ آج ہمارا سبق ہے۔ یہ اتنا مشکل نہیں ہے، بس آپ تھوڑا سا ساتھ چلیں گے تو ہم انشاءاللہ اس کو بہتر دیکھ لیں گے۔ یہ ہم نے گزشتہ اپنی جو چیزیں تھیں ان کے اندر اس کو دیکھ لیا تھا۔ آج ہم کوارڈریٹر میں جائیں گے جن کو ہم ثلاثی مزید فی کہتے ہیں۔ تھوڑا سا پہلے ایک عامی سا مفہوم آپ ذہن میں رکھ لیں، میں نے ایک نوٹ لکھا ہے شروع میں، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ طلبہ بھائی پڑھیے گا، یا رضا بھائی آپ پڑھیے گا ذرا۔ فعل ماضی کے فا، عین اور لام کلمہ میں مختلف حروف کو زیادہ سے زیادہ کرنے سے مختلف افعال بنتے ہیں۔ یعنی فا، عین، لام کے آگے پیچھے درمیان میں اینڈ پہ اگر کوئی 1 2 حروف ہم بڑھا لیں تو پھر وہ کس لیے بڑھاتے ہیں؟ مختلف افعال بنتے ہیں، اور ان افعال سے مختلف زمانے اور اور معانی مراد لیے یعنی جاتے ہیں۔ پریشان نہیں ہونا۔ جس کے اندر 3 حرف ہوں، جیسے آبادہ تھے، نابودو تھا، تو وہ بھی فعل ہے، اگر 4 ہوں تو بھی فعل آ سکتا ہے، 5 ہوں تو بھی فعل آ سکتے ہیں، اور جو 3 حرف سے زیادہ ہم نے بڑھائے وہ مختلف معانی لینے کے لیے۔ اس کی آپ انگلش میں ایک مثال سمجھیں، کیا ہے جی؟ میں اسکول جاتا ہوں، جی، آئی گو ٹو اسکول۔ آئی گو ٹو اسکول۔ اس مثال میں گو
فرسٹ فرسٹ فارم ہے جو کہ سکول جانے کو کس زمانے میں واضح کر رہی ہے؟ پریزنٹ پریزنٹ میں، میں سکول جاتا ہوں. لیکن اگر ہم نے اس کا معنی لینا ہو پرفیکٹ ورب میں، گزرے ہوئے میں، تو یہ کیا بن جائے گا؟ وینٹ وینٹ. تو ہے گو، لیکن گو سے وینٹ، وہاں 2 حرف تھے، یہاں کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. تو دیکھیں نا، ورب کے معنی میں فرق کوئی نہیں آیا، زمانہ بدل گیا. گو اور وینٹ دونوں کا معنی جانا ہی ہے، لیکن وہاں زمانہ حال ہے اور یہاں زمانہ پاسٹ وہ پاسٹ ہے. اور اس کے بعد تھوڑا سا اس کے اندر امینڈمنٹ اگر ہم اور کریں تو کیا بن جائے گا؟ آئی ول گو. آئی ول گو، آئی ول گو. تو گو کے ساتھ ول لگا تو حروف کتنے بن گئے جی؟ الفابیٹ 6 بن گئے. تو دیکھیں نا جی، یہ حروف کے بدلنے سے زمانے بدلتے گئے. مثلا گو میں کتنے الفابیٹ تھے؟ 2. اور اگر ہم وینٹ میں جائیں تو 4 ہو گئے، 4 ہو گئے. اور اگر ہم ول گو میں جائیں تو 6. دیکھیں نا، تھیم ایک ہی رہا، لیکن زمانہ بدلنا مراد تھی تو ہم نے اس کی فارمیں بدل دی. عربی میں بھی فارمیں بالکل اسی طرح ہیں. ہم نے جو آج سے پہلے 2 لیکچر پڑھے ہیں وہ ساری فرسٹ فارم کہلاتے ہیں. اس کے اندر باب ہم جتنے بھی کہیں، باب ضرب یضرب، ان مشکلات میں آپ نے نہیں پڑھنا، لیکن ناظرین کے لیے جو ہمیں یوٹیوب پہ دیکھتے اور سنتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ جو ثلاثی مجرد ہے، اس کو انگلش میں ٹرائی لٹرل روٹ کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر 3 حرف ہوتے ہیں. اور اس کے 6 باب ہمارے ہاں بڑے مشہور ہیں. باب ضرب یضرب کہلاتا ہے ایک، اس کے علاوہ ناصر ینصر ہے، فاتح یفتح ہے، حاسب یاسب ہے، کارم یکرم ہے، سامع یسمع ہے. یہ ہمارے 6 ابواب ہیں. اور ان 6 وزنوں پہ تقریباً قرآن مجید کے 12,000 ورب آتے ہیں، اس لیے ان کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے. لیکن جو صرف و نحو پڑھنا چاہتا ہے وہ گہرائی میں جائے، جو ترجمہ سمجھنا چاہتا ہے وہ اتنی ہی بات سمجھ لے جو ہم نے کی ہے تو اس کو سمجھ آ جائے گی. یہ تھیوری کلیئر ہوگی. آج ہم ثلاثی مجرد یعنی ٹرائی لٹرل روٹ سے کنورٹ ہونے لگے ہیں جی. کس طرف؟ ثلاثی مزید فی. اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی انگلش میں؟ کوارڈ لیٹر، جس کے اندر 4 حرف ہوتے ہیں. 5 بھی ہو سکتے ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ 3 سے زائد ہیں تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوارڈ لیٹرل کہتے ہیں. اور ان کو جدید ذہنوں کے لیے میں نے نام دیا ہے سیکنڈ فارم کا. گو کہ ہماری روایتی جو عربی ہے اس کے اندر سیکنڈ فارم کا ایسا تصور نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیچھے آج تک جو ہم نے پڑھا 3 حرفوں والا وہ فرسٹ فارم تھا، اور 3 سے اوپر جتنے بھی ہیں وہ کیا ہیں؟ اچھا، سیکنڈ فارم آپ نے دیکھا کہ گو سے کیا بنی؟ وینٹ بنی. اور کم سے کیم ہے، سی سے سا ہے. اچھا، کچھ ایسے بھی ہیں جن کے اندر چینج بھی نہیں ہوتی. مثلا کوئی ہے ذہن کوئی ایسا انگلش کا ورب کہ جس کی تینوں حالتیں ایک جیسی ہوں؟ پٹ جی، ریڈ 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 پڑھا جائے گا. پروننسیشن میں فرق ہے، پروننسیشن میں فرق ہے. تو دیکھیں نا، اب زمانہ بدل گیا. کچھ بالکل یہی چیزیں ہم نے یہاں پر دیکھنی ہیں. اب ایک چھوٹی سی بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو ہماری سیکنڈ فارم ہے اس کو روایتی صرف و نحو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ثلاثی مزید فی. ثلاثی مزید فی سے کیا معنی پتہ چل رہا ہے کہ 3 سے زیادہ. ثلاثی مزید فی 3 سے زیادہ. اچھا، یہ سیکنڈ فارم ہے، اس کی حالتیں ٹوٹل کتنی ہو سکتی ہیں؟ 12. لیکن ہمیں رٹنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے کسی بھی کلاس سمجھنے والے اور سننے والے بندے کو یہ رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم قرآن سمجھ رہے ہیں. جو صرف و نحو پڑھے وہ بے شک اس کے رٹے لگائے. تو آپ اپنے ذہن میں اتنا رکھ لیں کہ جو کوارڈ لیٹرل روٹس ہیں، جو سیکنڈ فارمز ہیں، ان کی شکلیں کتنی ہو سکتی ہیں؟ 12. اچھا، قرآن میں 12 نہیں آئیں، صرف و نحو میں 12 ہیں. ہم قرآن میں 8 بھی پڑھ لیں تو انف ہیں، بس اتنی کافی ہیں. ہم آگے رباعی مجرد میں بھی نہیں جائیں گے، رباعی مزید فی میں بھی نہیں جائیں گے. رباعی مجرد کا ایک باب ہے جیسے فعللا، اور رباعی مزید فی کے 3 باب ہیں. تو 3 اور 4 وہ، اور ان 12 میں سے 8 پڑھ لیں تو 4 یہ. تو ٹوٹل ہمارے پاس کوارڈ لٹرل 16 بنتے ہیں، جن میں سے قرآن میں کتنے استعمال ہو رہے ہیں؟ 8. باقی بھی ہیں لیکن وہ آپ 1% بھی ورب کا ان کو نام نہیں دے سکتے. اس لیے ہم اپنے سامعین اور ناظرین کے لیے قرآن سمجھنے کے لیے اس مشکل میں نہیں ڈال رہے. ہم سیکنڈ فارم کی 16 حالتوں میں سے کتنی کو انف کہہ رہے ہیں؟ 8. اچھا جی، وہ 8 بنتی کیسے ہیں ذرا ذہن میں رکھ لیں. آپ لوگوں کے لیے میں نے خاکہ بنایا ہے، اس کو پہلے آپ اس چیز کو دیکھیں. یہ جو آپ کو اینڈ پہ نظر آ رہی ہے، ان فارموں کے نام ہیں کچھ. مثلا پہلی فارم کو کیا کہتے ہیں؟ افعال. ٹھیک ہے، صرف بس
ذہن میں بٹھانے کے لیے آپ نے سن لیا کافی ہے. دوسری کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تفعیل. اور تیسری کو مفاعلہ. چوتھی تفاعل. پانچویں تفاعل. اور چھٹی افتعال. ساتویں انفعال. آٹھویں استفعال. اچھا 4 اس کے اندر اور ہیں، لیکن ہم نے ان کو ترجمہ قرآن سیکھنے کے لیے نہ بھی پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا جی، اب یہ میں آپ کو کیسے یاد کراؤں گا؟ ایک وہ بندہ جو بی ایس کر رہا ہے کسی شعبے میں، آئی ٹی میں، اپنی حوالے سے، وہ ان چیزوں کو کیسے سمجھے گا؟ تو ان کی شکل اب میں بدل رہا ہوں، ذرا ان کی بدلی ہوئی شکل دیکھیے گا. یعنی یہ جس کو ہم نے نام پہلا دیا ہے افعال، اس کو میں نے آگے لکھا ہے، جس کو میں یہ سرکل کر رہا ہوں، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ افعالہ. مجھے سادہ سا ایک جواب دیں کہ وہ جو ہم نے ثلاثی مجرد پڑھے تھے فرسٹ فارم، اس میں فا این لام تھا، اس میں کس چیز کا اضافہ ہے؟ الف کا، حمزے کا. تو اگلے میں آپ جائیں تو تفعیل میں فعلہ ہے، اس میں کس کا اضافہ ہے؟ این ڈبل ہو گیا، 4 ہو گئے. اور مفاعلہ میں کس کا اضافہ ہے؟ کہاں پہ الف کا اضافہ ہے؟ فا کلمے کے بعد فعلہ. اچھا جی، چوتھے میں کتنے اضافے ہیں؟ کون کون سے؟ تا الگ ہے اور این ڈبل ہے، 2 اضافے ہو گئے. اچھا جی، اس کے بعد پانچویں میں کتنے اضافے ہیں جی؟ 2. کون کون سے؟ تا اور الف. چھٹے میں اس کو حمزہ کہیں. جو الف ہے نا جی، وہ سٹینڈ ہے جو خالی ہے. اگر الف کے اوپر زیر زبر جزم آ جائے تو وہ آٹومیٹیکلی حمزہ بن جاتا ہے. یہ سارے حمزے ہیں. تو افتعال میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے جی؟ زائد. فے این لام سے زائد کیا ہے؟ حمزہ زائد ہے. اس کے علاوہ تا زائد ہے. یعنی فا این لام پہ ہم یہ 2 زائد کریں گے تو وہ کتنی فارم بن جائے گی؟ سیکنڈ فارم کی کتنی شیپ؟ چھٹی شیپ. ساتویں میں ہم نے کیا بڑھایا جی؟ نو. حمزہ نون فا این لام ادھر ہی ہے. استفعال میں کیا بڑھایا جی ہم؟ حمزہ سین تا. تو باقی کیا رہا؟ فا این لام. اچھا اب ان کی میں شکل بدلنے لگا ہوں، ذرا ان کو دیکھیے گا. لیکن تھوڑی سی کہ کوئی ہمیں سننے والا آدمی جو صرف ناف جانتا ہو اور ہمارے اوپر کو فتویٰ نہ لگا دے کہ یہ 8 آپ نے سیکنڈ فارم کوائڈ لٹرل کیوں بنائے ہیں، تو ہم نے ان کے لیے نیچے صرف نام لکھ دیے ہیں. نامی کا جو ہے نام وہ کیا ہے؟ افعلال. اور 10ویں کا افعیلال. 10ویں کا 11ویں کا افعیال. اور 12ویں کا افعوال. یعنی کوآڈ لٹرل ثلاثی مزید فی کی یعنی سیکنڈ فارم کتنے شیپ میں ہے؟ 12. لیکن ہم 8 بھی پڑھ لیں قرآن سمجھنے کے لیے تو 99% قرآن کے ورب کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم نے ان کو نیلا رنگ دے دیا ہے، جو 3 حرفوں سے آگے بڑھائیں گے تو معنی بدل جائے گا. یہ سارے جو آپ نے باتیں بیان کی ہیں نا مجھ سے، یہ ساری ہم نے بڑھا دی ہیں. اس میں کیا بڑھا؟ حمزہ زبر کے ساتھ. اچھا اس کے اوپر کہیں بڑھا دیں جی، فعلہ ہے نا جی، کوئی اور آپ ورب اس کے اوپر چڑھائیں، کوئی ورب آسان چڑھا دینا جو اس میں حمزہ نہ ہو. آپ بیٹھے ہیں نا جی، تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ وہ تو امر ہے، جالاسا. اچھا آپ جالاسا کو افعال پہ لائیں جی جالاسا کو افعال پہ لائیں. اجلاسا یعنی حمزہ بڑھا دیا تو جالاسا کا معنی تھا وہ بیٹھا. اچھا اجلاسا سے معنی ہم لیں گے اس نے بٹھایا، تو اس نے بٹھایا. حمزہ لگا تو وہ بیٹھنے سے کیا بن گیا؟ بٹھانا. اچھا ایک اور لفظ ہے خاراجہ. اس کا خارجہ وہ نکلا. اچھا اس کو بنائیں باب افعال. اچھا اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس نے نکالا گیا، پیسو بن جائے گا. وہ ہم اگلی شیپ میں پڑھیں گے. لیکن خراجہ سے اخراجہ، وہ نکلا اور اس نے نکالا. اچھا ایک اور ہے جی نازالہ. نازالہ سے انزالہ. نازالہ کا معنی کیا تھا؟ اترنا. اور انزالہ اتارنا. اترنا سے اتارنا. اچھا جی اس کے بعد تھا نا داخلہ کا معنی داخل ہونا. اور اس سے بنائیں افعال تو کیا بنے گا؟ ادخلہ. معنی کیا بنے گا؟ داخل ہوا اور ادخلہ داخل کیا. ٹھیک ہو؟ یہ معنی لینے کے لیے ہم نے فعلہ سے باب کون سا بنا لیا؟ افعلہ. اب ہم اگلے ابواب میں آج نہیں جاتے
ہمیں ہمارے سابقہ جو لیکچر ہیں وہ سنے ایک بندے نے، دوست ہیں وہ، اور کوئٹہ رہتے ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا، 35 منٹ بات ہوئی، انہوں نے کہا جی آپ جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ذہن تو اس لیول کا ہے کہ آپ نے چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، اور ہم جب سن رہے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ اس سے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اسکرین شاٹ لے لیں اور اس طرح دیکھ لیں، انہیں کہیں کہ ہر چیز پہ آپ ایک لیکچر کریں۔ تو وہ ان کی بات کو فالو کرتے ہوئے ہم جو ہے نا جی اس چیز کو اب کر رہے ہیں کہ آج ہم صرف کس پہ رہیں گے؟ باب نمبر 1 پہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ افعالہ۔ نام کیا ہے؟ افعال، لیکن آپ اس کو افعالہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو 2 چیزیں یاد نہیں کرنا پڑیں گی۔ ہماری روایتی صرف و نحو میں ان کو کہتے ہیں افعال اور تفعیل اور مفاعلہ تفاعل، ان کو چھوڑ دیں، آپ ان کے نام ہی یہ رکھ لیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ تاکہ پتہ ہوگا بڑھایا کیا ہے؟ حمزہ۔ اس کو ہم نام کیا دیں گے؟ فعلہ۔ ہمیں پتہ ہوگا کہ بڑھایا کیا ہے؟ عین کلمہ ڈبل۔ اچھا وہ جالسہ سے بھی ہو سکتا ہے، جالسہ وہ بیٹھا، اس کو آپ تفعیل پہ لائیں گے، ہاں جلسہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس کے علاوہ ہم نے اور بولے تھے نازلہ، نازلہ کو اس سے لائیں، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے انا نحن نزلنا الذکر، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ان سب کو اسی طرح بناتے جائیں، ایک لفظ پہ آپ سارے چڑھا سکتے ہیں، کوئی ایک لفظ آپ ذہن میں رکھ لیں، چلیں رکھ لیں آپ نزلہ، تو نزلہ سے پہلا کیا بنا؟ انزلہ، دوسرا نزلہ، تیسرا نون زے لام میں دیکھیں نا نازلہ، نون ہم نے فا کلمے کے بعد الف پڑھا دیا۔ اچھا چوتھا کیا بنے گا؟ شروع میں تے بھی لگانی ہے، تنزلہ، ٹھیک ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے تنزل الملائک، ٹھیک ہے، ہر چیز قرآن مجید کا ورب ہے۔ اور تفاعل میں کیا رکھیں گے؟ تنازلہ، افتعال میں انتزلہ، کیا بنے گا؟ انتزلہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انفعال میں ان نازلہ، 2 نون ہو گئے نا، اس کو پڑھیں گے ان نازلہ، ٹھیک ہے۔ اور استفعال میں نو، الف سین تے لگانا ہے نازلہ سے پہلے، استنزلہ، یعنی آسان ہے یا مشکل ہے؟ بس ایک ورب کو آپ ساری شکلوں میں بدل سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن میں جہاں بھی ورب آئے گا آپ شکل سے پہچان لیں گے کہ اس میں زیادتی کیا ہوئی ہے، آپ کو اس کی ٹرائی لٹرل روٹ صرف جو ہے وہ دیکھنا ہوگا۔ اب ہم صرف آج پہلے چیپٹر پہ فوکس کر رہے ہیں جی، یعنی کیا پڑھ رہے ہیں؟ افعال۔ ہم افعال کے بجائے اس کا نام ہی کیا رکھتے ہیں؟ افعالہ۔ اور افعالہ کیا ہے؟ کوارڈ لٹرل ہے، اور یہ جو ہے وہ ہمارا پہلا باب ہے، پہلی شیپ ہے۔ یہ ٹوٹل شیپ کتنی ہے؟ 12، لیکن ان اگلی کو بھی ملائیں تو 16، اور ہم نے کتنی پڑھنی ہے؟ 8۔ جس کو 8 آ گئیں اس کو قرآن مجید کا 99% ورب کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو 8 پہ انشاءاللہ نے جی ہم آج 1 پہ صرف ورک کریں گے، اور وہ کیا ہے؟ پہلا افعالہ۔ اچھا میں نے آپ کو افعالہ کی گردان نہیں پڑھائی، لیکن مجھے 100% یقین ہے آپ کو آتی ہے، کیونکہ جس کو ماضی کی گردان آتی ہے ضربہ، فعلہ، جالسہ والی، وہ اس کی گردان بھی کر سکتا ہے۔ آپ ذرا طلب بھائی کیجئے گا افعالہ کی وہی گردان جو وہ ماضی کی ہے۔ افعلا، افعلا، جی افعلو، افعلت، جی افعلتا، افعلت، ہاں ٹھیک ہے، افعلتا، افعلنا، 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 افعلتا، جی افعلتما، افعلتم، تم، افعلتی، افعلتما، افعلتن، جی افعلتو، افعلنا۔ ٹھیک ہو گئے، بس اتنی ساری ہے جی۔ آپ اس پہ رضا بھائی کوئی اور کر لیں انزلہ، جی۔ انزل، انزلہ، انزلو، انزلت، انزلتا، انزلنا، ٹھیک ہے، انزلتا، انزلتما، انزلتم، انزلتی، انزلتما، انزلتن، انزلتو، انزلنا۔ جی آپ شہریار کون سی کریں گے؟ کوئی سی بھی کر لیں، اخرجہ کی کر لیں۔ أخرجا، أخرجا، أخرجوا، أخرجت، أخرجتا، أخرجنا، أخرجت، أخرجتما، أخرجتم، أخرجت، أخرجتما، أخرجتن، أخرجت، أخرجنا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا اب اس باب کی اور سیکنڈ فارم کی یعنی کوارڈ لٹرل کی یہ جو شیپ ہے، ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے ایک بات آپ نے اور ذہن میں رکھنی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے استعمال کی ہیڈنگ میں نے کیا لکھا ہے جی؟ قرآن مجید میں اس میں پڑھیے تقریباً 261 افعال آئے ہیں، یعنی اس وزن پر، یہ جو سیکنڈ فارم کی پہلی شیپ ہے نا جی، کون سی؟ افعالہ،
اس پہ قرآن مجید میں کتنے آئے ہیں؟ 261 261. اور یہ ریپیٹڈلی پھر کتنے بن جاتے ہیں؟ 6974. یعنی جس کو باب افعال کی سمجھ آ گئی، افعالہ کی، اس کی ووکیبلری میں کتنے چیزوں کا اضافہ ہو جائے گا؟ تقریباً 6974. تقریباً 7. پھر قرآن جب ہم پڑھیں گے ہمیں تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہے وہ ان میں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. اچھا، جو چند ایک مشہور افعال ہیں نا جی، وہ آج ہم نے اپنے سبق میں شامل کی ہیں. یہ ان کی پہلی گردان ہے جی، جو آپ نے مجھے کر کے دے دی. کیا ہے جی؟ افعلا، افعلا، افعلو، جی، افعلت، افعلتا، افعلنا، افعلتا، افعلتما، افعلتم، افعلتی، افعلتما، افعلتن، افعلتو، افعلنا. ٹھیک ہو گئے جی. اب یہ وہ ورب ہیں جی جو قرآن مجید میں آئے ہیں اور جن کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ. تو آج ہم جو اپنا پیراگراف پورا دیکھنے لگے ہیں، تو ورب کتنے آئے جی اس وزن پہ؟ 261. اور آفٹر ریپیٹیشن 6974، تقریباً 7000. تو اس کی اہمیت آپ دیکھ لینا جی کہ کتنی اہمیت ہے اس کی. تو اس کے چند اسپیسیمن کے طور پر افعال، مثلاً ایک یہ لفظ تھا جی کاف سین میم، یہ ٹرائی لٹرل تھا جی، یعنی ثلاثی مجرد تھا. تو وہ کیا بنا؟ قاسامہ. ٹھیک ہے نا جی، کیا بنا؟ قاسامہ. تو اس سے ہم نے یہ باب بنا دیا باب افعلا، یعنی فرسٹ شیپ. وہ کیا بن گئی؟ اقسامہ. اقسامہ. اس نے قسم. اچھا، یہ کتنی دفعہ قرآن میں آیا؟ 20 دفعہ. اس کی ایک مثال سورہ مائدہ. سورہ مائدہ 53. اب ہم وہ نکالتے نہیں ہیں تاکہ ہمارا لیکچر جو ہے وہ لینتھی نہ ہو اور سننے والے بور نہ ہوں. آپ خود نکال لیں. باقی ہمارا پارہ یہ انشاءاللہ چھپ کے 2-4 دنوں میں جب آ جائے گا تو سورہ بقرہ کی ساری مثالیں اس کے اندر ایڈ ہوں گی. ایک اور فعل جی، وہ کیا ہے؟ امسکا. امساکا. اس کا حمزہ اڑائیں تو ماساکا، تو اس سے بن گیا امساکا. اس نے ٹھہرایا. یعنی اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ ٹھہرا، بلکہ اس نے ٹھہرایا. یہ کتنی دفعہ آیا جی؟ 18. اس کی ایک مثال سورہ بقرہ کی 231. یعنی جب اور وہاں پر احکامات ہیں طلاق کے، تو عورت جو ہے وہ اس حوالے سے ہو تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو گھروں میں ٹھہرائے رکھو، اور یہ جب کام ہو جائے تو پھر ٹھہرانے کی ضرورت نہیں. ایک اور لفظ ہے جی احاطہ. اچھا، یہ ریگولر ورب نہیں ہے، یہ ارریگولر ہے. کیوں کہ اس کی شکل بدل گئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس ٹینشن میں ہم نے نہیں پڑھنا. ارریگولر ہو تو شکل دیکھ کے سکپ کر جائیں تاکہ ہم قرآن کا ترجمہ سیکھ لیں. جس نے باقی تعلیلات سیکھنی ہے اور ایڈیٹنگ، وہ اپنی صرف ناف کو دیکھے. یہ کتنی دفعہ ہے جی؟ 17. اس کی ایک مثال جی بقرہ 255. اچھا 255 آیت الکرسی ہے. ٹھیک ہے نا، وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ احاطہ سے یحیطو ولا یحیطون، وہ وہاں پر جو ہے وہ وربلائز ہو کے مضارع بنا ہے. اس کے بعد جی انعما، اس نے انعام کیا. کتنی دفعہ آیا قرآن میں؟ 17 دفعہ یہ فعل آیا ہے. اور اس کی مثال کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. وہ جو ہم نے پہلے اپنی شکل نکالی تھی اس کی، اور وہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت. اچھا، اس کا معنی ہے تو نے انعام کیا، تو اس معنی میں آ گیا. اس کے بعد جی افسادہ 15 دفعہ آیا. اور اس کی مثال کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30. یہ کہاں سے کہاں پہ ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ نے جب فرمایا نا کہ اے فرشتوں میں زمین میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں، تو وہاں پر فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ یفسدون. یفسد، یہ زمین میں کیا کرے گا؟ فساد کرے گا. ویسفک الدماء، اور کیا بہائے گا؟ خون بہائے گا. تو وہاں پر یہ لفظ اسم. اور کیا ہے جی؟ اخلفہ، اس نے پیچھے چھوڑا. یہ 14 دفعہ آیا ہے. اور بقرہ آیت نمبر 80 میں ہے. اطعما، اس نے، اچھا اس نے کھلایا. اچھا، اگر یہاں ہوتا اور تو وہ کیا ہوتا؟ کھایا. لیکن کھایا نہیں، اس نے کھلایا. اس لیے یہاں پر کیا ہے؟ اطعما. ہم جب دعا پڑھتے ہیں نا جی وہ کھانا کھانے والی، تو الحمدللہ الذی اطعمنا، جس نے ہمیں کھلایا. اور یہ سورہ قریش کی آیت نمبر 4 میں ہے جی وہاں پر. اس کے بعد عجبا، یہ سورہ بقرہ 204 ہے. اخفا، یہ بھی ریگولر ورب نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں نا اس کی تھوڑی سی شکل بدل گئی ہے. اس کے آخر میں حرف علت آ گیا ہے تو یہ ناقص بن گیا ہے. اس نے چھپایا. یہ 18 دفعہ آیا ہے. اور اس کی مثال ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271. اچھا، یہ کیا ہے جی؟ ارادہ. یہ بھی تھوڑا سا نا ارریگولر ورب ہے، ریگولر نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ کو یہ شکل بدلی. لیکن ٹینشن کی ضرورت نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ورب ہے اور تھوڑا سا آپ نے اس کو سمجھ کے سکپ کر جانا ہے. اس نے ارادہ کیا. یہ کتنی دفعہ ہے؟ 139. اس کی مثال کیا ہے؟ سورہ بقرہ. اچھا، یہ کو ذہن میں آ رہا ہے جی کہاں ہے؟ بقرہ 26 میں. وہ جہاں اللہ نے مچھر کی مثال بیان کی نا، تو منافقین کیا کہتے تھے؟ ماذا
اراد اللہ بہذا بہذا مثلا۔ مسئلہ، یہ وہاں پر وہ آتا ہے۔ اچھا، یہ ہمارے یوٹیوب پہ نیچے کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ کو اتنی زیادہ تعداد بتانے کا کیا فائدہ ہے؟ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے جی تعداد بتانے کا ایک کیا فائدہ ہے کہ لوگوں کو موٹیویشن ہوتی ہے کہ ہم اگر ایک ورب سیکھ لیں گے تو ہم نے قرآن کی بہت ساری چیزیں سیکھ لی ہیں، ادروائز اس کا اور کوئی پرپز نہیں ہے کہ ہم بتائیں فلاں ورب اتنی دفعہ آیا، فلاں اتنی دفعہ آیا۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم سیکھنے کے قریب جا رہے ہیں، اور جو ہم سیکھ رہے ہیں تو قرآن مجید کی ووکیبلری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جی القا، اس نے پھینکا، ٹھیک ہے جی، یہ 71 دفعہ آیا ہے، سورہ بقرہ کی 195 میں یہ بات لکھی ہے۔ اس کے بعد جی انفق، انفقا، اس نے خرچ کیا، 68 سورہ بقرہ کی 30 میں ہے، 30۔ یہ اس سے بھی پہلے بھی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ينفقون، يُنْفِقُونَ، وہ مضارع بن گیا، ابھی ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو ذرا رضا بھائی انفقا کی گردان کر دیں۔ انفقا، انفقا، انفقو، انفقت، انفقتا، انفقنا، انفقتا، انفقتما، انفقتم، انفقتی، انفقتما، انفقتن، انفقتو، انفقنا۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ یعنی اب میں یہ سمجھوں کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہیں، باب افعال کو، ہمیں اس پہ ورک کی ضرورت نہیں۔ اب یہ کافی سارے ہیں، میرے بولنے میں دیر لگے گی، آپ اس کا سکرین شاٹ لے کے آپ ان چیزوں کو مینیج کر لیں۔ یہ ہمارا کچھ تھا باب افعال یعنی افعالہ، جس سے قرآن میں 261 ورب آئے ہیں جو آفٹر ریپیٹیشن 6974 کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں، یعنی 7000۔ تو مطلب کیا ہے کہ یہ شکل سے پہچان کر لیں تاکہ پتہ ہو کہ یہ فعل ہے اور فعل کس کیٹیگری کا ہے۔ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے فعل ماضی اور یہ ابواب کلیئر ہیں۔ ہم تھوڑا تھوڑا جو ہے نا وہ آگے جائیں گے، لیکن آگے جانے سے پہلے ہم پڑھیں گے مضارع، اور مضارع کے ساتھ پڑھیں گے امر اور نہیں، اور پھر ہم ان ابواب کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے تاکہ ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ تو اگلا لیکچر انشاءاللہ ہمارا مضارع کے اوپر ہوگا اور امر نہیں کے اوپر کریں گے، ایک کر لیں یا دو کر لیں، پھر ہم اسی طرح ریوائز کریں گے ٹرائی لٹرل کو بھی، کوارڈ لٹرل کو بھی، ریگولر ورب کو بھی اور ارریگولر۔ پھر انشاءاللہ ہمارے لیے ورب کا سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے سمجھنے کو ہمارے لیے آسان فرمائے، اور جو قرآن کی افہام اور تفہیم کا یہ سلسلہ جس کی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہمیں خیر و برکت کے ساتھ اس کو آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ٹھیک ہو گئے؟ بس جب آپ کو آتی گئیں تو ہم سمجھیں گے سب کو آ رہی ہیں، نہیں ویسے طلب فائدہ ہو رہا ہے نا؟